میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ وہ دربار جس پر حاضری کی ہر عاشق رسول کو تمنا ہوتی ہے، میری مراد پیران پیر پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے، اور اب ان کے روضے پر حاضری کا وقت ہے۔ آج بڑی 11ویں شریف ہے بغداد شریف میں، اور ہم انشاءاللہ وہاں روانگی کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ دربار غوث میں جا کر عرض کرنا ہے جو دور سے عرض کرتے تھے کہ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ انشاءاللہ آج غوث پاک کے در پر جا کر جھولی بھر کے آنا ہے، انشاءاللہ ان سے عرض کرنا ہے، کیونکہ ان کے مرید ہے نا، کہ میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا۔ انشاءاللہ غوث پاک تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ غوث پاک میں ساری زندگی پڑھتا رہا یا اللہ بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھانا۔ یا غوث اعظم آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں، آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں۔ غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا۔ غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا، یہ دور دور سے آپ کے فقیر آپ کے مرید آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں۔ آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسی خالی نہ لوٹائیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے۔ ماں ماں محتاج تو حاجت روا، ماں ماں محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد دارے ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں۔ امداد کن امداد کن، از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا شبیر یا شبر، یا عثمان یا حیدر، دفع شر کن خیر آور، یا شبیر یا شبر، یا سید شاہ سلطان شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یعنی یہ شرکی الفاظ دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی قیامت الدین ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وہ سورۃ الاحقاف کے شروع میں آتا ہے نا کہ یہ جن ہستیوں کو پکار رہے ہیں نا، ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے، اور قیامت والے دن یہ ہستیاں ان کی دشمن بن جائیں گی، اور وہ اللہ کو کہیں گی کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں پکارا ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اور وہ ان سے اعلان برات کر دے گی۔ یہ ساری آیات میں نے مسئلہ نمبر 121 میں کور کی ہوئی ہے کہ بزرگ خود ہی دشمن بن جائیں گے بزرگوں کے ماننے والوں کے۔ ایمان والوں کی چھٹی صفت والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ تو اب بڑی کریٹیکل ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو دعا کے لیے نہیں پکارتے وہ لوگ، یہ ان کی نشانی ہے۔ یہاں عبادت کا ذکر نہیں آیا، دعا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک کی دعا میں ہونا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور بھی الہ کو دعا کے لیے نہیں پکارتے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ پہلی کمانڈ ہے 10 کمانڈمنٹس میں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے۔ یہ پہلی کمانڈ ہے توحید۔ یہاں پر میں کراس ریفرنس کے طور پر کچھ آیات اس مضمون کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے ضرور بیان کروں گا۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بتاؤ کون ہے وہ جو مشکل میں گھرے ہوئے اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سن لیتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر، تمہارے باپ دادا مرتے ہیں، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو مشکل اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی تکلیف کو دور کرتے ہیں؟ تو اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا کہ جس کو مشکل اور پریشانی میں مدد کے لیے پکارا جائے وہ الہ ہے۔ تو بھائیو یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں، مولا علی کو اختیار ہو تب بھی، شیخ عبد القادر جیلانی کو اختیار ہو تب بھی، غیب میں مدد کے لیے ان کو پکارنا یہ دعا ہے، اور دعا عبادت ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں۔ یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے، ظاہری اسباب میں تو آپ پکار سکتے ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ بارش کون برساتا ہے؟
اللہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن بارش ہم فرشتوں سے مانگیں گے؟ فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، میرا سلام پہنچا دو کہ خادم تمہارا قریب آ رہا ہے. فرشتوں کو ہم پکار ہی نہیں سکتے. ہم اللہ کو پکاریں گے، چاہے درود ہوگا تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، دعا ہوگی تو اللہ ہی کو پکاریں گے. یہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اسی لیے ہم ہر نماز کے اندر ہر رکعت میں عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور جامع ترمذی، ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے اب دعا هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی سپورٹ میں سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 تلاوت کی. ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے مجھ سے مانگ، میں تیری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے دعا نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا جو مجھ سے دعا نہیں کرتے. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہیں یہ تعلیم نہیں فرمایا. ہم اسی لیے کہتے ہیں جس طرح اتنے خداؤں کی جگہ ایک خدا کو مان لیں تو زندگی سکون میں آ جائے گی، اسی طریقے سے سارے بزرگوں سے اعلان برات کر کے ایک بزرگ امام اعظم سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا راہبر مان لیں تو ساری مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. یا کا معنی ہوتا ہے ندا، پکارنا، جیسے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم. اس لیے یا رسول اللہ دور سے پکارنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پکارا اسی کو جاتا ہے جو سنے، پکارا اسی کو جاتا ہے جو ہماری مدد کرے. اس لیے اللہ کے سوا حرف ندا کسی کے لیے جائز نہیں. کہتے ہیں جی کہ یا نبی کہنے والا، ہاں بالکل یا حرف ندا ہے، اور اس سے اللہ کے سوا کسی غیر کو نہیں پکارا جا سکتا. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رب البیت العتیق، یا ذی الجلال والاکرام، یا رسول، یا نبی، یا جبرائیل، یہ شرک. باقی کہنا کہ نماز میں کیوں کہتے ہو ایھا النبی ہو، تو وہ تو ہم معراج والی رات کا جو ہدیہ ہے اس کو ہم نقل کرتے ہیں، ہم تو مخاطب نہیں کر رہے. وہ تو اللہ پاک نے جو حضور کو عطا فرمایا کہ السلام علیکم ایھا النبی ہو، اسی الفاظ کو ہم نقل کر رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے خطاب نہیں کر رہے ہیں. بات کو سمجھا کریں. جو ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ وہی نماز ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ حضور پاک نے. تو حضور پاک نے یہ پڑھنا سکھایا نا کہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جس نبی نے ہمیں نماز میں یہ سکھایا ہے اسی نے کہا ہے کہ باہر کسی کو یا کے ساتھ نہ پکارو. ایک. اچھا دوسرا، اگر یا ایھا النبی کہنے سے حاضر ناظر ہوتے تو حضور تو خود بھی نماز میں یہی کہتے تھے، ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور تو خود کہہ رہے ہیں. ایک سوال آیا ہے کہ سوشل میڈیا پر دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں، تم مزاروں پر جا کر مانگتے ہو. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا جملہ کہنا کیسا ہے؟ حاکم حکیم داد و دوا دیں، یہ کچھ نہ دیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاکم حکیم داد و دوا دیں، یہ کچھ نہ دیں. یعنی کہ حاکم جو ہے وہ فریاد سنتا ہے. ہمارے یہاں تو کراچی میں تو بڑا مسئلہ حل ہے یار. مددگار پولیس کے بورڈ دیکھے میں نے، 15 نمبر، مددگار پولیس. اسکوٹر چوری ہو گئی، المدد یا پولیس کر کے فون کرو، مددگار پولیس موجود ہے 15 نمبر پہ. اب کیا خیال ہے اس کو دو مشورہ، پولیس سے مدد نہیں لینی، ڈائریکٹ اللہ کو عرض کرو کہ اسکوٹر چوری ہو گئی ہے. حرج نہیں ہے اس میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے میں، لیکن مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ نظام بنا ہوا ہے کائنات کا، تو یہ نظام بھی تو چلے گا ہی نا یار. تو اس میں مطلب کوئی حرج نہیں ہے. قرآن کریم میں ہے کہ جب سکندر ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی نا، سد سکندری مشہور ہے، لوگوں سے آپ نے فرمایا اعینونی بقوہ، میری طاقت کے ساتھ مدد کرو. اب انہیں سمجھاؤ جا کے کہ یہ کیا کر دیا آپ نے. یا اللہ سے عرض کرتے یا اللہ تو ہی دیوار بنا دے، ان کو کیوں کہتے ہو. تو یہ مطلب دنیا کے نظام ہے، عالم اسباب، ایک دوسرے سے مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ماں دودھ نہ پلائے تو یوں ڈال دے، کیا خیال ہے بچے کا ہوگا کیا؟ جو ہوگا آپ سمجھتے ہیں. تو ماں اس کی مدد کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، پھر تھوڑا سنبھلتا ہے، باپ مدد کرتا ہے، انگلی پکڑ کے چلا کر لے جاتا ہے، پھر اس کی تربیت، تعلیم، غذا، یہ وہ ساری مدد مدد مدد، یہاں تک کہ جب بچہ
بڑا ہو کر فوت ہوتا ہے خود ہی قبر میں گڑ نہیں جاتا، کندھوں پہ سوار ہو کر تدفین کے مراحل سے گزرتا ہے. چاروں طرف امداد 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 کا نظام موجود ہے، اور یہ سب اللہ پاک کی عطا سے اور اس کی مرضی سے ظاہر ہے کہ نظام بنے ہوئے. تو یہ غلط فہمی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے، اور اس کے علاوہ اگر انڈائریکٹ کسی اور سے کہا میری مدد کرو تو کچھ کا کچھ ہو گیا. یعنی ویسے ہی کوئی بھی نہیں ہے پولیس کا، اور میں نے بولا نا یہ تو عقلی دلیل ہے، یہ بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. تو بھائی وہ جس میں عقل ہوتی ہے اس کو تو عقلی دلیل دی جاتی ہے. تو عقل والوں کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ عقلی دلیل، کہ یہ جب سارا نظام ہے تو جہاں غوث پاک کا نام آیا وہیں شیطان نے پن ماری کہ بول ڈائریکٹ اللہ سے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اولیاء کرام جو ہے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، انبیاء کرام اولیاء کرام تو یہ زندہ ہوتے ہیں کہ ظاہری زندہ سے بھی مانگی جا سکتی ہے، دنیا سے جو رخصت ہو چکے اولیاء کرام انبیاء کرام ان سے بھی مانگی جا سکتی ہے مدد. اس کی بالکل روایتیں موجود ہیں اور حدیثیں موجود ہیں، تو کوئی ایسا کنفیوژن جیسا مسئلہ نہیں ہے. پر ہم جو کہتے ہیں نا کہ فلاں مدد کرتا ہے فلاں کرتا ہے، جیسے نبی کرتے ہیں، فرشتے کرتے ہیں، علی کرتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں. بس اوقات لوگ نا الجھن پیدا کرتے ہیں، نہیں یہ شرک ہو جائے گا. میں نے کہا فرق یہ ہے کہ جب آپ کسی کو مددگار کہہ رہے ہیں کیا خدا سمجھ کے کہہ رہے ہیں؟ کہا جی نہیں. تو میں نے کہا پھر شرک کاہے کا؟ ہم مدد تو بہت، جب مکان بناتے ہیں تو تب بھی ہم دوستوں سے کہتے ہیں یاروں کو 5-7 لاکھ روپیہ دے، تھوڑا جا آسرا کرا. یہ آسرا کیشا ہے؟ مدد ہی ہے نا، اور کیا ہے. بیٹے بیٹیوں کی شادی رکھ لیتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں یار کو 5-7 لاکھ روپیہ تھوڑا جا کو 4-1 مہینے کٹا. یہ کیا ہے بتائیے مجھے؟ مدد ہی ہے نا جی. تو یہاں لینا جائز ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی نا، یہاں لینا جائز ہے؟ کہتے ہیں بالکل جائز ہے. تو میں نے کہا اگر دنیاوی طریقہ کار کے مطابق جائز ہے تو دینی طریقہ تو اس سے افضل ہوتا ہے، تو اس کو پھر کیوں نہ جائز کہتے ہیں؟ الجھن یہ پیدا کی جاتی ہے، نہیں جی وہ بندے، وہ افراد، وہ ہستیاں، وہ بزرگ جو قبروں میں تشریف لے گئے ان سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ یہ آپ کا شوق بھی شیخ محقق نے پورا کر دیا ہے. وہ فرماتے ہیں، سوال اٹھایا کہ اللہ کا ولی جب تک زندہ ہوتا ہے تب تک مدد کرتا ہے یا پھر قبر میں چل کے بھی وہ کر سکتا ہے؟ آپ نے جو جواب دیا ذرا حوصلے والا بندہ سنیں. آپ فرماتے ہیں ولی جب تک زندہ رہتا ہے وہ تب بھی مدد کرتا ہے، جب قبر میں چلا جائے اللہ کی عطا سے تب بھی کرتا ہے، لیکن دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے. مجھے پتا تھا کئی بندے چپ ہو جائیں گے، یہ کی مطلب ہویا بھائی؟ دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں چل کے مدد. بھائی اس کا فلسفہ کیا ہے ہمیں بھی سمجھاؤ. آپ جو کہتے ہیں شیخ محقق ہمارا ہے تو میں کہتا ترکڑا ہو کے سن. انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے ہمارا یہ جسم یہ مثل پنجرا کے ہے اور اس کے اندر ہماری روح قید ہے. فرماتے ہیں مثال سمجھو، جب تک شیر پنجرے میں ہوتا ہے وہ دھاڑتا ہے، اس کی دہشت ہوتی ہے، پر وہ اپنے جوہر نہیں دکھا سکتا. جب اسے چھوڑ دیا جائے تو پھر پورے جنگل کے جتنے بھی کتے بلے ہوتے ہیں سارے ڈر جاتے ہیں کہ شیر میدان میں آ گیا ہے. اسی طرح بندہ مومن کی روح جب تک اس کے اس پنجرے میں ہوتی ہے وہ اتنے جوہر نہیں دکھا سکتا. جب یہ روح یہاں سے نکل جاتی ہے اب جو بھی بلاتا ہے یہ اللہ کا ولی پہلے پہنچ جایا کرتا ہے. اللہ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم دنیا میں کیا ہو رہا ہے جس کو لوگ ظلم سمجھتے ہی نہیں؟ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا، یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. ہم ظلم صرف اس کو سمجھتے ہیں جس کے ظلم ہونے پر کوئی قانون بن چکا ہو عدالتوں میں، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے. جس ملک کی عدالت میں اگر کوئی قانون نہ ہو تو ہم اس کو ظلم نہیں سمجھتے. شرک کو کسی دنیا کی عدالت میں ظلم نہیں سمجھا جاتا. انڈیا میں شرک کو ظلم ہے، عدالت میں کوئی ہے کہ جو شرک کرے گا وہ ظالم کہلائے گا اور اس کی سزا اتنے مہینے اس کی جیل ہے دنیا میں کہیں بھی قانون نہیں ہے. حتیٰ کہ عرب میں بھی قانون نہیں ہے کیونکہ اس کا قانون سے تعلق نہیں ہے. اللہ نے اجازت دے دی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا دل چاہے شرک کرے کفر کرے، جس کا دل چاہے توحید پر چلے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. لیکن فرمائے شرک ظلم ہے، میرے قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے. دنیا میں اجازت ہے تم بتوں کے سامنے جھکو یا اللہ کے سامنے جھکو، لیکن آخرت میں اس کی اجازت اللہ کے قانون میں اجازت نہیں ہے.
تو اللہ نے جو آئین بنایا ہے, اللہ نے جو قانون بنایا ہے, اس کی ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ شرک اس کائنات میں سب سے بڑا ظلم ہے, سب سے بڑا ظلم, کہ جس نے پیدا کیا تھا, تنے تنہا بنایا, کھلایا پلایا, تو آپ یہ نسبت کسی اور کی طرف کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ تو اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. جس نے بنایا اس کے ساتھ کبھی نبی کو شریک کر دیا, کبھی یا رسول اللہ مدد, کبھی یا علی مدد, کبھی یا غوث اعظم مدد, کبھی جناب قبر پہ جا کے سجدہ کر رہے ہو. اللہ کہے گا یہ تمہاری طرح کے انسان ہیں, اموات غیر احیاء, مردہ ہیں, زندہ نہیں ہیں, وما یشعرون ایان یبعثون, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی. یہ تمہاری حاجت روائی کریں گے, اس خدا کے در کو چھوڑ کر ان کے پاس جا رہے ہو. بہت دن ہو گئے عاملوں کی میں نے کھچائی نہیں کی ہے, تھوڑا سا عاملوں پہ بھی تڑکا لگا دوں. ایک صاحب کا فون آیا کہ ایک عامل نے میرے یوں کر کے مٹکا نکالا. وہ بیچارے کرائسس میں آئے ہوئے تھے, پریشانیوں میں مبتلا تھے. تو وہ عامل ایسے کہ اس کے پاس انڈیا کے بڑے بڑے اداکار جاتے ہیں. یہ بھی انداز لگاؤ کیسے کیسے لوگ بیوقوف بن رہے ہیں دنیا میں. اور اس عامل کے پاس جاتے ہیں, اور بعض علماء بھی جاتے ہیں اس کے پاس. تو وہ عامل جو ہے نا, اتنا وہ جناب اس نے یوں شعبتیں ہوتے ہیں, نظر کے دھوکے ہوتے ہیں. مٹکا نکالا تو اس میں لکھا ہوا ہے یہ جادو نکلا, پتلا نکلا, سوئیاں نکلی. تو صاحب مجھے کہنے لگے, میں نے اس عامل سے پوچھا کہ آپ کی اجرت کیا ہے, یعنی آپ کی پیسے کتنے لیں گے؟ تو اس نے کہا کہ آپ جو ہے مجھے مثال کے طور پر یو ایس اے کا ویزا لگوا دیں. آپ بڑے آدمی ہیں, آپ کیا کریں, یو کے کا یا یو ایس اے کا ویزا لگوا دیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کے اتنے بڑے بڑے مسائل حل کر رہا ہے, اپنا یو کے کا ویزا نہیں لگوا سکتا؟ یہ کامن سینس کی بات ہے نا. تو جو مشرکوں میں مشرک کی جیسے عقل نہیں ہوتی نا, ایسے ہی عاملوں کے پاس جانے والوں کی بھی عقل نہیں ہوتی. عقل سے خدا کی قسم پیدل ہوتے ہیں. یہ نیک تو ہو سکتے ہیں مگر عقل مند نہیں ہو سکتے. یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے. وہ پورا بیان نہیں ہے, اس کا شارٹ کلپ کسی نے کاٹ کے لگا دیا. اب اس پہ بعض لوگوں نے کہا کہ فلاں بزرگ نے بھی تو یہ لکھا ہے یا رسول اللہ, فلاں بزرگ نے بھی تو لکھا ہے کہ یا رسول اللہ, فلاں نعت میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ. تو یاد رکھو, یا رسول اللہ مدد نہیں, صرف یا رسول اللہ کہنا یہ اس وقت شرک ہے جب کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ میں جہاں سے بھی نبی کو پکاروں گا نبی میری آواز بنفس نفیس خود سنیں گے, اور میں جس کام کے لیے بھی نبی کو کہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری حاجت پوری کر دیں گے. اس نیت سے اگر کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے تو وہ شرک ہے. اس کو خام میں دائرہ اسلام میں داخل کرنا, پھر یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. سمجھ آئی نا بات؟ اسلام کا دائرہ اتنا محدود نہیں ہے کہ ساری دنیا کے سارے انسان اس میں آ جائیں. کچھ آئیں گے, کچھ باہر نکلیں گے, کیونکہ یہ تو توحید کا مسئلہ ہے. لیکن اگر کوئی اس نیت سے نہیں کہتا, محبت میں کہتا یا رسول اللہ, جیسے شاعر لوگ شاعری میں اپنے محبوب سے دور بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اپنے محبوب کو یا کے لفظ سے خطاب کرتے ہیں, اے میرے محبوب, اے میرے محبوب, ہوتا ہے نا شاعروں کا کلام. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے براہ راست میری بات کو سن رہے ہیں. تو ایسی صورت میں یا رسول اللہ کہنا شرک بولو بھائی نہیں ہوگا. تو یہ دو فرق کرنے پڑیں گے. اسی وجہ سے کوئی بھی یا رسول اللہ کہہ رہا ہے تو ہم اس پہ فوراً شرک کا ٹھپا نہیں لگا دیتے, اور لگانا بھی نہیں چاہیے. اس کے مطلب دیکھا جائے گا, مفہوم پوچھا جائے گا کہ کیا مفہوم ہے. اگر بغیر کسی تعویل کے دو ٹوک لفظوں میں کہتا ہے کہ نہیں نبی ہر جگہ سے میری بات سنتے بھی ہیں اور میری مدد ہر جگہ سے کرتے بھی ہیں, پھر تو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا نا. پھر بھی خام میں لبرل بن کے کہنا نہیں 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 ہم کسی کو نہیں کافر کہہ سکتے, تو یہ لبرل پنے کی انتہا ہو جائے گی پھر. یا علی مدد کہنا کیسا ہے؟ ہم جب اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یا اللہ مدد, یا رحمان مدد. کیا ہم یا علی مدد بھی کہہ سکتے ہیں؟ اگر کوئی ہمیں یا علی مدد کہے تو ہم اسے مولا علی مدد کہہ سکتے ہیں, کیونکہ علی اللہ کا نام ہے, امان اللہ لاڑکانہ. دیکھیں علی بے شک اللہ کا نام ہے, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے. تو اگر آپ یا علی مدد کہیں گے تو لوگوں کا ذہن اسی طرف جائے گا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں. تو اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ آپ جہاں سے بھی حضرت علی کو پکاریں گے آپ کی مدد کریں گے, تو یہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا. اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے, مشرک ہو جاتا ہے. تو اگرچہ آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ کو پکار رہا ہوں, لیکن ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو, تو وہ لفظ بھی جائز نہیں ہے. قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو یہودی ہے نا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کہتے تھے. اب راعینا کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہماری رعایت کریں, اور بخاری مسلم میں حدیث ہے
نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں ہی کر لی، میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھ لی ہے قیامت کے دن کے لیے، میں اس دعا کی برکت سے اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور شرک کی بنیادی تعریف کیا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے، دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے اور کسی کو دعا کے لیے نہیں پکاریں گے۔ ظاہری اس باب میں تو آپ جو مرضی کریں، کسی کو پانی پلا دیں، کسی کا وزن اٹھوا دیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائیوں میں ایک دوسرے سے الگ رہو۔ لیکن جو غائب میں مدد کے لیے پکارنا ہے، دعا کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس وہ سورہ نمل کی آیت ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین پہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، تم مر جاتے ہو تمہاری اولاد، وہ مر جائے گی اس کی اولاد، یہ کون بسار ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھلا بتاؤ کون ہے جو دعا سنے اور تکلیف دور کر دے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر سکے؟ یعنی جس سے آپ نے مدد مانگی کہ وہ میری تکلیف دور کرے دعا کے طور پہ، ظاہر اس باب تو قرآن میں حکم ہے دعا کے طور پہ۔ ایک تو ہے میں کہتا ہوں نہیں مجھے پانی پلا دیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ بغداد میں دفن ہے اور میں یہاں سے بیٹھ کے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، یہ شرک ہے۔ یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو اختیار ہے یا نہیں، مولا علی کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہو تب بھی مولا علی کو آپ پکار نہیں سکتے مدد کے لیے، کیونکہ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے اور مولا علی کا ماننے والا بھی۔ مولا علی کا صحیح شیعہ کون ہوگا؟ جو اللہ کو پکارے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے۔ مولا علی کے نام کے اوپر اس طریقے سے جو یہ شرک کھڑا کر رہے ہیں اور اہل بیت کے نام کے اوپر یہ مکتبہ اہل بیت کی بھی بدنامی کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے تو شیعہ کو سامنے آ کے ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ یہ دیر آئے درست آئے، بہرحال پہلے تو ایک ٹکٹ میں دو دو مزے کرتے رہے نا، جیسے مزارات پہ جو کچھ شرک ہو رہا ہے نا، علماء مخالفت تو کرتے ہیں اسی مکتبہ فکر کے، لیکن ساتھ مزے بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار ہمارے ٹھیک آباد تو ہے نا۔ یہی شیعہ کے علماء نے مجرمانہ غفلت کی، وہ مانتے تو تھے کہ یہ شرک کر رہے ہیں ذاکرین، لیکن وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں، ان کا چلو ہماری پبلک تو جڑی ہوئی ہے نا، لیکن اب ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں یار تو کام ٹپ گیا، یہ تو معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب ان کو ہوش آئی ہے تو جگہ جگہ کانفرنسز ہو رہی ہیں، جواد نقوی صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے، ثاقب اکبر صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے، حیدر نقوی صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے، باقی علماء کا بھی، اور بڑے غصے سے بھرے ہوئے ہیں وہ، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملات ہم سے بگڑ گئے۔ جواد نقوی صاحب نے تو بڑی بولڈ بات کی، انہوں نے کہا یہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے پھر لوگ شیعہ کافر کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہ تم لوگوں نے یہ کفر کر کے ان کو مجبور کیا ہے۔ ہاں علی کو کوئی نبی مان لے یا علی کو کوئی رب مان لے تو وہ پکا کافر ہے۔ لیکن آپ دور رہ کر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ طریقہ پوری کائنات میں کہیں ثابت نہیں ہے۔ آپ کہیں نہیں دکھا سکتے کہ حضور پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ میں ہو اور صحابی مکہ مکرمہ میں بیٹھ کے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کی بات کرے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود ہوں اور صحابی مدینہ طیبہ میں اور وہیں سے بیٹھ کے وہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کی بات کرے۔ دور سے رہ کے لبیک، مکہ مکرمہ سے آپ دور ہیں، کعبہ سے دور ہیں، لبیک اللہم لبیک کہنا تو شریعت میں ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، صحابہ کرام اہل بیت عظام اور امت مسلمہ سے ثابت ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہ کر کسی مسلمان کا اللہ کے رسول کی ظاہری آیات میں یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ اس نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہو اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ دور ہو۔ میزان شریعت میں، اسلام میں، دین میں آپ کہیں اس بات کو پروف نہیں کر سکتے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بابا لبیک کہنا ہے تو روزہ رسول پر جائیے، ادھر لبیک کہنا تو لبیک اللہم لبیک کہیے، تلبیہ نہ بدلیے۔
تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان کو رسول اللہ کے نام سے چڑ ہے، کافر اور بےایمان ہے وہ بندہ جس کو رسول اللہ کے نام مبارک سے چڑھو۔ کون کہتے چڑ ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کون سا لفظ کہاں کہنا چاہیے اس کے لیے شریعت کی تعلیمات موجود ہیں۔ جب شریعت کی تعلیمات موجود ہیں تو آپ شریعت کی تعلیمات کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ صرف محبت کو، عقیدت کو، پیار کو سامنے رکھیں اور شریعت کو پس پش ڈال دیں۔ جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو، اہل بیت نے نہ کیا ہو، تابعین نے نہ کیا ہو، تبع تابعین نے نہ کیا ہو، امت مسلمہ کے عمل اور معمولات سے اور تعامل سے وہ ثابت نہ ہو، اور ہم کہ جی نہیں مجھے محبت ہے، تو پھر آپ کا میری رائے ہے، پھر اس کو شریعت کا نام نہ دیں۔ میں بعض اوقات حیران ہوں، یہ لبیک کا نام جو ہے کہاں سے کہاں تک لوگوں کے سامنے لینے کے لیے تو تیار ہیں، اور جب کوئی اور مسئلہ ہو تو وہاں سے نام اوپر نیچے۔ بابا وہ بات کریں جو شریعت میں کرنے والی ہے۔ اگر آپ شریعت کی بات کریں گے تو شریعت کے اصولوں سے اسپیسیفک اسے ثابت کرنا پڑے گا۔ اس بنیاد پہ مکہ مکرمہ سے دور رہ کے لبیک اللہم لبیک کہنا تو شریعت میں ثابت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہ کر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے اور لبیک یا رسول اللہ کی بات، یہ شریعت میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ لوگ جاتے ہیں وہاں پر شرک کرتے ہیں، وہاں پر سجدہ بچا لاتے ہیں، قبروں کو چما چٹاکی شروع کر دیتے ہیں۔ یار قبروں سے کیا کسنگ ہونی ہے؟ اے خدا کے بندے، کیا معاملات آپ نے لیے ہوئے ہیں؟ اور کچھ لوگ قبروں والوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب قبر پہ ہی ہو سکتا ہے، باہر سے بھیجیں گے اللہ نہیں بھیجے گا۔ تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ ایصال ثواب ہر جگہ سے جاتا ہے۔ اگر یہ امور نہیں ہے، آپ قبر پہ جائیں، قبر والے کے لیے دعا کریں، بالکل جائز ہے، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا۔ میں کچھ دنوں پہلے یورپ کے دورے پہ تھا، ترکی میں بھی گیا، آذربائیجان میں گیا۔ آذربائیجان تو چلو ایشیا کا ہے صاحب۔ جب ہم وہاں تھے نا تو میں نے مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مزارات پر حاضری دی، اولیاء کرام کے، خصوصاً حضرت امام رومی رحمہ اللہ کی قبر مبارک پر رب کریم نے جانے کی سعادت عطا فرمائی۔ تو لوگ سوال کرتے تھے، مجھے میرے ٹیم کے دوست بتاتے کہ مفتی صاحب، لوگ پوچھتے ہیں پاکستان میں جانا شرک ہے، وہاں جانا جائز ہے۔ میں نے کہا بے وقوف ہے، بدھو لوگ ہیں، ہمارے بارے میں نالج نہیں رکھتے، ہمیں جانتے نہیں ہیں، انہوں نے ہمارے بارے میں سنا ہے، ہمیں نہیں سنا۔ کبھی ہمیں سنتے نا تو اس طرح بات نہیں کرتے۔ بھائی کس نے کہا ناجائز ہے؟ میں تو ہر جگہ جانے کا قائل ہوں، جائز سمجھتا ہوں، لیکن جو شرائط، جو باتیں، جو قیود، جو وجوہات، جو ریزن، جو سبب، جو علل میں نے بتائی ہیں، ان کو محلوظ خاطر رکھیں، ان کو سامنے رکھیں، ایسے نہ کریں معاملہ۔ سید محمد ساجد پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے کیا؟ یا رسول اللہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جائز ہے، عین ایمان ہے، کار ثواب ہے، شریعت سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کہتے تھے اور صحابہ نے کہا ہے، اب ہم حضور کی خدمت میں پہنچیں تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، لیکن دور سے بیٹھ کے آپ یا رسول اللہ اس نیت سے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ میری بات سن رہے ہیں اور یہاں ہیں، اور میری بات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں، تو یہ موہم شرک ہے، یہ بات غلط ہے۔ یا اللہ تو آپ ہر دنیا میں بیٹھ کے، ہر جگہ میں بیٹھ کے کہیں، اندھیرے روشنی میں بیٹھ کے کہیں، زمین میں فضا میں اڑ کے کہیں، پانیوں میں بیٹھ کے کہیں، یا اللہ وہ موجود ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، تم نہیں دیکھ سکتے۔ ایک بندے نے مجھے کہا قریب ہے تو دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ میں نے کہا اللہ نے اقرب فرمایا کہ زیادہ قریب ہے، اور شاید قریب ہو تو بات دیکھنے والی ہو، جو زیادہ قریب ہو تو نہیں دکھتی۔ کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا تو میرے قریب ہے، تو اور میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے۔ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا آنکھ کی پلکیں تجھ اور مجھ سے زیادہ قریب ہیں، تو ہم اپنی پلکیں دیکھ رہے ہیں؟ جی نہیں دیکھ رہے۔ میں نے کہا قریب اور اقرب خود سمجھ جائے، قریب کیا ہوتا ہے اور قریب سے زیادہ کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو تو ہر جگہ یا اللہ کہا جا سکتا ہے، یا رسول اللہ آپ نے کہنا ہے، یا نبی اللہ کہنا ہے، یا رحمت للعالمین کہنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جائیے، حضور پاک کے روزے پہ ٹھہریے، جی بھر کے یا رسول اللہ کہیے، جی بھر کے بات کیجئے، جی بھر کے صلاۃ و سلام پڑھیے، اور اپنے دل کی بڑاس نکال کے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے، کلمہ طیبہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ اپنے ایمان کا گواہ بنائیے۔
وہاں کوئی نہیں منع. کون منع آپ کو کر رہا ہے؟ روضہ رسول پہ جانے پر، یا رسول اللہ کہنے پر کوئی منع نہیں ہے. لیکن محل کو دیکھیں، جگہ کو دیکھیں، مقام کو دیکھیں. جو جس جگہ کا ہے اس کو اس جگہ کہا جائے، باقی جگہ کہہ کر معاملے کو خراب نہ کیا جائے. خلط مبحث کی ضرورت نہیں ہے، بات ملانے کی ضرورت نہیں ہے. بات وہ ہو جو بات کی جائے. جس جگہ شریعت نے بتایا ہے وہاں ہم کہتے ہیں، جہاں شریعت نے نہیں بتایا وہاں ہم چھوڑ رہے ہیں.